السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم اور نازک سوال کا جواب جاننے والے ہیں۔ اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے کیونکہ یہ بات ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ خود کو پرکھنے کے لیے بھی ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن دل سے اسلام پر ایمان نہ رکھے، یعنی زبان پر ایمان اور دل میں کفر۔ اس حالت کو نفاق کہا جاتا ہے۔ منافق باہر سے مسلمان دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ قرآن منافقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ سوچئے دوستوں، جہنم کا سب سے نچلا درجہ، یہ سزا کتنی سخت ہوگی۔ منافق سب سے زیادہ خطرناک کیوں ہیں؟ کیونکہ کافر سامنے سے دشمنی کرتا ہے لیکن منافق مسلمان بن کر دھوکہ دیتا ہے۔ وہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچاتا ہے، اسی لیے اللہ کو منافق سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ منافق کی پہچان حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب جھگڑا کرے تو حد سے گزر جائے۔ منافق کے 2 قسم ہوتے ہیں۔ ایک عقیدے کا منافق، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے مسلمان بنتا ہے، ایسا شخص اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ نمبر 2، عمل کا منافق، جس کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ منافق کی سزا کیا ہے؟ قرآن کے مطابق منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ، وہاں کا عذاب سب سے سخت ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلی چیتونی ہے۔ کیا منافق کے لیے توبہ ہے؟ ہاں دوستو، اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے سچی توبہ کر لے، جھوٹ چھوڑ دے، امانت دار بن جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما سکتے ہیں۔ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دل اور زبان کو ایک جیسا رکھیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، وعدہ پورا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، کیونکہ منافق کی نشانیاں کسی بھی مسلمان میں آ سکتی ہیں۔ دعا: اے اللہ، ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں سچا مسلمان بنا اور ہمارے دلوں کو ایمان پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں کافر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے، یا اسلام کی بنیادی سچائیوں کو جان بوجھ کر ٹھکرا دے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے سچائی کو چھپانا یا انکار کرنا، یعنی کافر وہ ہے جو حق سامنے آنے کے بعد بھی اسے قبول نہ کرے۔ قرآن کافروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ کفر اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا ہر غیر مسلمان کافر ہوتا ہے؟ اسلام بہت انصاف والا دین ہے۔ جس نے اسلام کا پیغام ہی نہ سنا ہو یا صحیح طریقے سے اسلام نہ پہنچا ہو، اس کا معاملہ اللہ کے انصاف پر چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جس نے حق کو پہچان لیا پھر بھی گھمنڈ، حسد یا دنیا کی محبت میں انکار کیا، وہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ کافر کی قسمیں: ایک کھلا کافر، جو صاف طور پر اسلام کو نہ مانے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرے۔ کتاب والا کافر، جیسے یہودی اور عیسائی، جنہیں اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اسلام نے ان کے ساتھ انصاف اور اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ کافر کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کفر پر مرا اور مرتے دم تک توبہ نہ کی تو قرآن کے مطابق اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، نہ موت آئے گی نہ راحت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم میں آگ ہے۔ کیا کافر کے لیے توبہ ہے؟ ہاں دوستو، جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کوئی کافر سچے دل سے اسلام قبول کر لے، اللہ کی وحدانیت مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اسلام نفرت کا نہیں، رحمت اور ہدایت کا دین ہے۔ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ کسی کو کافر کہنے میں جلد بازی نہ کریں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے اچھے اخلاق دکھانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اے اللہ، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں سچے ایمان پر کامیاب رکھ اور پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہمیں منافق اور کافر کے بیچ کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور نفاق دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔